بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ایک بار پھر بابا جان میڈیا سے مخاطب ہوا۔ آج بہت بڑا افسوس اس لیے ہوا کہ وہ بندہ جس نے ساری دنیا کو تباہ کرنا تھا کہ میں آدھی دنیا کو ایک بم سے اڑا دوں گا، وہ بندہ جو کہہ رہا تھا کہ اگر انڈیا نے ڈیمز بنائے ہمارے سندھ پر، ہمارے دریاؤں پر، تو میں وہ ڈیم کو اڑاؤں گا، تو اس نے عمران خان کے بہنوں پر انڈے پھینکنے شروع کیے۔ تو اس سے بڑھ کر کسی کی گراوٹ اور کیا ہو سکتی ہے کہ عورتوں پر آپ انڈے پھینکیں؟ اور اس کا مطلب یہ کہ آپ عورتوں سے ڈرتے ہیں، آپ اتنے ڈرپوک ہیں کہ ساری دنیا کو پتہ کرنا چھوڑ دیں، انڈیا کے ڈیم کو میزائل سے مارنا چھوڑ دیں، بلکہ اپنے عوام پر تو حملے مت کریں نا۔ عمران خان کی بہن علیمہ خان، نورین خان اور باقیوں کی کیا قصور کیا ہے؟ ان کی غلطی کیا ہے؟ ان کی غلطی صرف اور صرف یہی ہے کہ وہ اپنے بھائی کے تاریخ پہ آتی ہے، ہر ایک تاریخ پہ وہ خود حاضر ہوتی ہے، سو کال لیڈرشپ میں کوئی موجود ہو یا نہ ہو، مگر وہ آ جاتی ہے بیچاری، کیونکہ ان کا بھائی ہے، اور ادھر باہر انتظار کرتی ہے۔ 4 مہینے اپنے بھائی سے ملاقات یہ لوگ نہیں کرواتے، تو واپس جاتی ہے یا سارا دن بیٹھی رہتی ہے، مگر جب بھی ملاقات ہوتی ہے یا باقی بہنوں کی ہوتی ہے تو وہ آ کر میڈیا کو وہی کچھ بتا دیتے ہیں، بالکل وہی سیم ٹو سیم ورڈز جو عمران خان ان کو کہہ دیتے ہیں۔ تو ان کے ورڈز، ان کے الفاظ، ان کے جملے، عمران خان کے جملے، ان سے بھی یہی لوگ ڈرتے ہیں۔ یہ غزوہ ہند پتہ کرنے والے عمران خان کی آواز کیا، ان کی بہنوں کی آواز سے بھی ڈرتے ہیں، اور یہ اتنے گر گئے، اپنے گراؤنڈ میں اتنے گر گئے کہ یہ ابھی انڈے پھینکنے پر آ گئے۔ آج جو 2 عورتیں انہوں نے بھیجی تھی ایک کار میں جس پر جعلی نمبر پلیٹ تھا، مگر ان کو اتنا سینس نہیں کہ جس چیز کا انہوں نے نمبر پلیٹ لگایا وہ تو وہی کار نہیں، وہ تو دوسرے کا ہے، وہ میڈ بھی وہی نہیں ہے، اتنا تو سینس رکھو۔ اور وہ عورتیں بھاگ گئی، اور اس طرح یہ پہلی بھی کر چکے ہیں۔ اس سے پہلے انہوں نے علیمہ خان کے بیٹوں کو، شہنشاہ اور شہرز کو، ان کو گرفتار کر لیا بغیر کسی وجہ کے۔ اس میں سے ایک تو پاکستان میں تھا بھی نہیں، مگر اس کو شامل کیا گیا اس میں 9 مئی کے کیسوں میں، اور چونکہ 9 مئی کے کیسوں میں کچھ نہیں تھا کیونکہ اس کا کوئی گواہ ہے ہی نہیں، اور عمران خان بار بار کہتا ہے کہ جس نے ویڈیوز چرائی ہیں وہی لے آئی، وہ ویڈیو لے آئی، وہی 9 مئی کے کروانے والے ہیں، انہی لوگوں نے 9 مئی کیا ہوا ہے، تو لے آئے وہی، تو وہ نہیں لاتے۔ شہادت کے لیے کوئی تیار نہیں ہے کہ کوئی شہادت دے، تو یہ اتنے اس طرح کی کاموں پر یہ آ گئے، یہ چھوٹی چھوٹی حرکتیں یہ تو بے حیث لوگ کرتے ہیں، عورتوں سے آپ لڑ سکیں، آپ نے تو لڑنا تھا، آپ نے تو حزب ہند کے لیے آپ تیار ہو رہے تھے، آپ نے تو انڈیا کے ڈیمز کو مارنا تھا، آپ نے تو آدھی دنیا کو فتح کرنا تھا، ابھی اسی پہ آ گئے کہ لوگوں پر انڈے پھینک دیتے ہیں۔ اور انڈیا نے ڈیمز بھی نہ بنائے ہمارے دریاؤں پر، انڈیا نے سنتاس منصوبے کو یک طرفہ ختم کیا، ڈیمز بھی نئے بنے ادھر، اور جب بہت سارا پانی ادھر جمع ہوا تو بغیر کسی اطلاع کے سارا پانی
یکدم چھوڑ دیا، اور ابھی دیہات کے لحاظ ہمارے پنجاب کے ڈوبے ہوئے ہیں۔ دوسری بار انہوں نے تھوڑی سی وہ دے دی، اطلاع دے دی، پیشی اطلاع کی جی آپ کہہ رہے کہ تھے پیشی، تو ہم پیشی اطلاع دے دیتے ہیں کہ جی ہم پانی چھوڑے، تو مزید آ گیا، ابھی مزید بھی آنے ہیں۔ اور پانی کا کیا حال ہے ہر جگہ؟ وہ شخص علیم خان نام کا، جس نے عمران خان کے پیٹ میں چھرا گھونپا تھا، اور وہ جو لاحل ترین تھا، اس کے ساتھ مل کر باجوہ کے کہنے پر، یا یہ جو موجودہ ہے غازی صاحب ہے، اس کے کہنے پر انہوں نے گروپ بنایا تھا اور سندھ ہاؤس میں سب کو جمع کیا ہوا تھا۔ اس کا عمران خان سے لڑائی اسی بات پر تھی کہ آپ مجھے NOC دے دیں کہ میں وہ جو دریا ہے راوی، اس کا جو علاقہ ہے، اس کا جو جگہ ہے، اس کی جو زمین ہے، اس کو اپنے اس میں شامل کرو۔ کوئی 3000 ایکڑ یا اس طرح کا ہے، مگر عمران خان نے انکار کر دیا، اور اسی پر وہ پارٹی سے نکل گیا اور ان کے ساتھ مل کر سازشیں کرتا رہا۔ ادھر بھی KP میں بھی سیلاب آئے ہوئے ہیں، وہ کلاؤڈ برسٹ ہو چکا ہے، اس سے بھی بنیر وغیرہ کے علاقے میں بہت بڑی تباہی مچ چکی ہے۔ ادھر بھی حکومتی امداد ہو رہا ہے KP کی حکومت کی طرف سے، جس نے امداد کرنا تھا NDMA، وہ تو صرف پنجاب کے حد تک محدود ہے، ادھر کر لی جو کچھ کرے، کل کچھ نہیں رہی، مگر وہاں تک محدود ہے۔ مگر یہ جو KP اپنے والی ریسورسز سے کرتے ہیں، تو اس پہ کسی پر بھی آپ گنڈا پور کا، عمران خان کا یا کسی کا بینر نہیں دیکھ لیجیے۔ اور ادھر پنجاب میں یہی حال ہے کہ لوگ بتاتے ہیں کہ جو NGO والے آتے ہیں، جو خیراتی ادارے آ جاتے ہیں، آگے آتے ہیں، ان کو امداد کرنا بھی نہیں دیتے کہ وہ آگے آ جائے اور امداد کرے کسی کی۔ جب تک آپ محترمہ مریم نواز کا وہ بینر نہ لگا دے جس پر اس کا فوٹو ہو، اور یہ تو کچھ بڑی بات نہیں ہے۔ ابھی پچھلے دنوں ہمارے جی مسلح افواج، جو کہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ جی دنیا کے نمبر 1 ہے، یہ اس کے بینر لگا رہے تھے، جگہ جگہ پر یہ مریم نواز کے بینر لگاتے رہے۔ یہ اتنے گرے ہوئے، اس نے ادارے کو اتنا تباہ کیا، سارا ملک تباہ ہو چکا ہے، عدالتی نظام ختم ہو چکا ہے۔ محترم اللہ نے خود کہا کر لے جج نے کہ جی کیا ہو رہا ہے یا کیوں ہو رہا ہے، مگر ہمارا صاحب اس پہ لگے ہوئے ہیں کہ جی امریکہ کی خوشنودی حاصل کرے۔ ابھی اس کو ٹاسک دیا گیا ہے، ٹاسک کیا ہے کہ جی ایران میں ریجیم چینج کرنے میں ہماری مدد کرے۔ پیسہ امریکہ فراہم کرے گا، اور یہ مدد کرے گا اسرائیلی ایجنسی موساد کی، اور ہماری جو ہم نمبر 1 کہتے ہیں ISI، وہ مل کر ایران میں لوگوں کو پیسے دیں گے، اور وہاں ریجیم چینج کریں، وہاں کی حکومت چینج کریں گے آسان الفاظ میں۔ کیونکہ جو ادھر لوگ ہیں ان میں سے کچھ مارے گئے جو لیڈر ہیں ایران کے، مگر جو بچ چکے ہیں وہ محب وطن ہے، وہ لڑنے مرنے کے لیے تیار ہے۔ تو وہ ابھی اسی پر آ گئے ہیں امریکہ اور اسرائیل کہ جی ان کو خرید کر ریجیم چینج کیا جائے۔ ایران والے ہمارے طرح نہیں ہے کہ بس پیسے لے لو اور کوئی بھی بس ایک کو چھٹا کرو دوسرا لے آؤ، عمران خان کو چینج کرو دوسرا لے آؤ، صرف پیسوں کے لیے، صرف اپنا امپائر کھڑا کرنے کے لیے۔ ساری دنیا میں کیا ہو رہا ہے؟ ساری دنیا میں گروپس بن رہے ہیں، چائنا کا، انڈیا، ایران،
یہی لوگ گروپ بنا رہے ہیں اور ہم ملے ہوئے ہیں CIA کے کہنے پر اسرائیل کی ایجنسیوں سے ایران میں رجیم کر چینج کر رہے ہیں ہم اسی پہ لگے ہوئے، یہی ہمارا کام ہے۔ جرنیل صاحب جو آپ کا کام ہے اسی پر آ جاؤ، جس کے لیے پاکستانی عوام کو تنخواہ دیتے ہیں، جس کے لیے عوام اپنے خون کمائی کی تنخواہ دیتے ہیں، ہماری اپنے لیے روٹی نہیں ہے، اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے کچھ نہیں ہے، فیسیں نہیں ہے، میڈیکل نہیں ہے، مگر آپ کو تنخواہ وقت پر ملے گی اور آپ لگے ہوئے ہیں کس پر کہ جی ان کے کہنے پر عجیب کریں۔ ان کے آنے سے پہلے ان کا جو ہوا تھا لندن پلان، لندن میں یہ لوگ جمع ہوئے، یہ جو موجودہ فیلڈ مارشل نام کا چیز ہے یہ بھی گیا تھا، ادھر انہوں نے ویڈیو بھی ریکارڈ کی ان سے کہ جی آپ نے عمران کو ہٹانا ہے اور اس کی جگہ یہ لوگ لے آنے ہیں، تو یہ لے آئے۔ ابھی پچھلے دنوں مری میں بھی ایک میٹنگ ہو گئی، تو مری میں کیا میٹنگ تھی؟ یہ گیا، فیلڈ مارشل گیا، شہباز نواز گئے اور مریم گئی، اور ان کے آپس میں درمیان میں یہ معاہدہ طے ہوا کہ جی اس کو ایکسٹینشن دینا ہے۔ ایکسٹینشن اسی میں ہے کہ 5 سال کا دینا ہے یا 2 سال تو کیونکہ اس کا وقت ختم ہو رہا ہے، یہ تو پہلے بھی ریٹائر تھا، ابھی جو 3 سال ہے وہ بھی پورا ہو گیا، تو یہ نومبر میں یہ ریٹائر ہو رہا ہے، ابھی یہ ایکسٹینشن مانگ رہا ہے، اور اس کے دباؤ ڈالنے کے لیے کیا کر رہا ہے کہ جی یہ لوگوں کے فائل نکل گئے، حکمران پارٹی کے فائل نکل گئے کرپشن کی۔ میں نے اس وقت بھی کہا تھا یہ کچھ نہیں ہے، فائل مائل کچھ نہیں، یہ جو عمران خان کے ضمانت ہو گئے اگرچہ یہ کر دیے عدالت نے، مگر ہمارا عدالتی نظام بھی نام نہاد ہے، یہ تو پہلے بھی کر سکتے تھے، اگر یہ عدل پہ یقین رکھتے تھے، اگر یہ انصاف پر یقین رکھتے تھے، اگر یہ میرٹ پر کیس، تو اس پر تو کوئی کیس بنتا بھی نہیں تھا، وہ تو تھا بھی نہیں، وہ تو ان کے کسٹڈی میں تھا، تو اس کو ضمانت دے دی گئی چند کیسوں میں، صرف اسی لیے کہ ان کو پریشرائز کریں کہ موصوب کو ایکسٹینشن ملے 5 سال کا، تو مئی میں ان کا ہوا، یہ راضی ہو گئے کہ جی 2 سال کا ہم دے دیں گے، پھر کوئی فائدے نکل گئی، تو ابھی سوچ رہے ہیں کہ 5 سال کا کر لیتے ہیں، دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے، مگر اس سے کام نہیں وہ چلتا۔ میرے بھائیوں، ہم سے اچھا تو بنگلہ دیش کیا، افغانستان کیا، ابھی تو انڈونیشیا والے بھی نکل گئے، سری لنکا والے تو نکل چکے، انہوں نے چینج کیا ہوا ہے غداروں کو، انڈونیشیا والے نکل چکے ہیں، تو ہم نے کب نکلنا ہے؟ ہم نہیں نکلیں گے تو یہ ہمارا حال ہوگا، ہم غلام، ہمارے بچے غلام، ان کے بچے غلام۔ اگر ہم نے غلامی کی زندگی بسر نہیں کرنی ہے تو نکلے، ابھی اور اسی وقت سے نکل جائے۔ آزادی کے لیے باہر سے کوئی نہیں آئے گا، آزادی ہم نے خود اپنے ہاتھوں سے حاصل کرنی ہے۔ اگر ہمارا یہ خیال ہے کہ جی ہمارا یہ سو کالڈ جو لیڈرشپ ہے تحریک انصاف کا، وہ کچھ بھی نہیں، وہ ڈرے ہوئے، وہ سہمے ہوئے ہیں۔ پچھلے دن اختر منگل پر وہ جو جلسہ ہو رہا تھا اس میں دھماکہ کیا گیا، اس کو بتایا گیا کہ آپ کا یہ حال ہوگا۔ یہ جو علیمہ خان پر انڈے پھینکے گئے، یہ اس کو پریشرائز کرنا تھا کہ یہ جو انڈے ہیں یہ گولی بھی ہو سکتی ہے، مگر وہ تو ایک باپ کے اولاد ہے، وہ تو کہے بس کرو، آپ نے گولی چلانی چلاؤ، ہم ڈرنے والے نہیں ہیں۔ بیٹوں کو گرفتار کر لیا، اس سے بات نہیں بن سکی۔ تو جس طرح عوام نے اس کا لندن پلان ناکام بنایا، اسی طرح یہ مری پلان بھی ناکام ہوگا، اور انشاءاللہ یہ جتنے بھی ترکیبیں بنائیں گے، سوچیں گے، جتنے بھی اللیگل کام کریں گے،
ان کو ناکامی کا منہ دکھانی پڑے گی، مگر اس کے لیے ہم نے عوام نے ہمت کرنی ہے، ہم نے آگے آنا ہے، ہم نے نکلنا ہے، ہمیں کسی کے انتظار کی ضرورت نہیں ہے، ہم انتظار نہیں کریں گے، سو کال لیڈرشپ کی انتظار نہیں، کیونکہ وہ ڈرے ہوئے غصے میں ہوئے۔ عوام جب نکلتے ہیں تو خود ہمارے پیچھے آ جائیں گے، خود نکلیں گے، ہم نے نکلنا ہے اور آج نکلنا ہے۔ والسلام۔